میرا رب تو وہ ہے جو اپنے محبوب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ ساتوں آسمانوں سے پار جنت کو اٹھا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، حضور نے فرمایا ساتھ والے باغ میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا تھا۔ اچھا، ایک ہے کہ نہ لکھنا، دوسرا ہے لکھنا نہ آنا، اس میں فرق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کی جماعت میں ہم اس صحابی کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے جس صحابی کو حضور کے اس دن کا خطبہ اور تقریر سب سے زیادہ یاد تھی۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ لکھ لو، تاکہ کوئی کافر کوئی منافق یہ شک نہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ محبوب گھر بیٹھ کر قرآن لکھتا رہتا ہے، صبح آ کر 2-3 آیتیں لوگوں کو دکھا دیتا ہے، یہ قرآن خود گھڑتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے۔ ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ میرے آقا کی کیا شان ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ایسا علم عطا فرمائیں گے، آپ کا علم بھولنے کے عیب سے بھی پاک ہوگا۔ نہ میرے آقا کی ذات میں کوئی عیب ہے، نہ قرآن میں کوئی عیب ہے، نہ کاتبین وحی صحابہ میں کوئی عیب ہے۔ میرے آقا کی شان جوامع الکلم ہے کہ حضور کے جملے چھوٹے ہوتے تھے، مفہوم بڑا ہوتا تھا۔ لفظ امی کا ایک مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ۔ عربی میں ماں کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا، اس لیے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی زمین کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد پھر پوری روئے زمین کو پھیلایا گیا۔ اب ساری روئے زمین کے لیے مکہ کی بستی جو تھی وہ جڑ تھی، اصل تھی، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا کہ بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل۔ تو لفظ کا مطلب ہوتا ہے جڑ اور اصل۔ حضور کا نام جو امی ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جڑ اور اصل ہیں، حضور کے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا، اس کے بعد حضور کے نور کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو، ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ لفظ امی کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا معنی لفظ امی کا ہوتا ہے کہ وہ ذات جو دنیا میں کسی کی شاگرد نہ ہو۔ حضور دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں، کائنات میں میرے آقا نے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، میرے آقا ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتے رہے۔ حضور کسی کے شاگرد نہیں، ساری کائنات کے استاد ہیں۔ حضور علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے معلم بن کر دنیا میں تشریف لائے، استاد بن کر آئے۔ میرے آقا نے نہ تو نبوت کے اعلان سے پہلے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، کسی کے شاگرد بنے، اور نہ ہی حضور نے نبوت کے اعلان کے بعد کسی سے علم حاصل کیا۔ وہ ذات جس کو اللہ پڑھا رہا ہو اس کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ان 3 آیتوں پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ رحمان اللہ کا صفتی نام ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان تیسرے مقام پر فرمایا، پھر انسان کو تخلیق فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی ایسی ہستی موجود تھی جس کو اللہ قرآن پڑھاتا رہا۔ آیتوں کی ترتیب دیکھیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تیسرے نمبر پر انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا۔ پہلے اس چیز کو بیان کیا کہ رحمان قرآن پڑھاتا رہا،
وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں صرف ہم قرآن کو مانیں گے، وہ اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا کے اس فرمان کو نہیں مانتے جس میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اگر وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانتے ہیں، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس قرآن کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم انسانیت، کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کے پاس ایک ذات، ایک ایسی ہستی، اس کا نور موجود تھا جس کو رحمان قرآن پڑھاتا رہا، وہ میرے آقا کا نور تھا۔ تو اللہ قرآن پڑھائے جس محبوب کو، اور قرآن میں کسی چیز کی کمی کی کوئی حاجت ہرگز نہیں، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، ہر رطب و یابس، ہر خشک اور تر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو قرآن پڑھا رہا ہے، میرے محبوب کے علم میں کسی قسم کا کوئی عیب پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ نے خود اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ یارو یہاں توجہ کرو کہ پڑھانے والا استاد اللہ ہو، پڑھنے والی ذات ہمارے آقا کی ہو، جو نصاب، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عظمت والی کتاب قرآن ہو، نہ پڑھانے والے کے کامل ہونے میں کوئی شک ہے، نہ پڑھنے والے کے کامل ہونے میں کوئی شک ہے، نہ جو نصاب، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کے کامل ہونے میں کوئی شک ہے۔ اب آپ خود نتیجہ نکالو کہ جب اللہ اپنے محبوب کو قرآن پڑھاتا رہا، میرے آقا کے علم میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے محبوب کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو میرے آقا کے علم میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کی اپنی ذات میں عیب ہے، حضور کے علم میں کوئی عیب ہرگز نہیں ہے۔ نہ قرآن میں کوئی غلطی ہے، نہ رسول اللہ کی ذات میں کوئی غلطی ہے، نہ نزول قرآن میں کوئی غلطی ہوئی، نہ صحابہ کے لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی۔ اگر کوئی غلطیاں تلاش کرتا ہے اپنی ذات میں تلاش کرے، نہ میرے آقا کی ذات میں کوئی عیب ہے، نہ قرآن میں کوئی عیب ہے، نہ کاتبین وحی صحابہ میں کوئی عیب ہے۔ اللہ نے کامل قرآن اتارا، کامل محبوب تک پہنچا، اور محبوب نے آگے امت تک پہنچانے کا بھی حق ادا فرما دیا ہے۔ تو لفظ امی کے دو معنی میں نے بیان کیے، ایک معنی اصل کہ حضور ساری کائنات کی اصل ہے، دوسرا معنی کہ میرے آقا کسی کے شاگرد نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا لا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے محبوب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے آج تک نہیں لکھا اذا لارتاب المبطلون، تاکہ باطل لوگ اس بات کے شک کے اندر نہ پڑ جائیں کہ معاذ اللہ اللہ کا رسول گھر سے خود قرآن لکھ کر آ کر لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ میرے آقا نے، ہم مانتے ہیں حضور نے اعلان نبوت سے پہلے نہ لکھا نہ پڑھا، اس کے اندر ایک حکمت تھی۔ اچھا، ایک ہے کہ نہ لکھنا، دوسرا ہے لکھنا نہ آنا، اس میں فرق ہے۔ یہاں لوگوں سے غلطی ہوئی، حضور نے نہیں لکھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ نہ لکھنے کے پیچھے حکمت تو یہ تھی، اللہ نے خود بیان کیا لا تخطہ بیمینک، محبوب آپ نے دائیں ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھ سے نہیں لکھا۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ لکھ لو، تاکہ کوئی کافر، کوئی منافق یہ شک نہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ محبوب گھر بیٹھ کر قرآن لکھتا رہتا ہے، صبح آ کر 2-3 آیتیں لوگوں کو دکھا دیتا ہے، یہ قرآن خود گھڑتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے آقا تو ساری کائنات کے استاد بن کر تشریف لائے۔ دیکھو میں یہاں پر مثال دیتا ہوں، اگر میں سارا دن نہ بولوں، خاموش رہوں، کوئی کہے کہ مولوی صاحب نہیں بولے، یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی عبادت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ دوسرا بندہ کہے اس کو بولنا ہی نہیں آتا، یہ عیب ہے۔ کوئی کہے یہ نہیں بولا، یہ عیب نہیں ہے۔ دوسرا بندہ کہے اس کو بولنا آتا ہی نہیں، یہ عیب ہے۔ اگر کوئی
کوئی محبوب کے متعلق لفظ امی کو اٹھا کر یہ کہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ میرے آقا کی ذات میں گستاخی ہوگی، حضور کی ذات میں عیب تلاش کرنے والی بات ہوگی۔ لفظ امی کا معنی یہ ہے میرے محبوب نے دنیا میں نہیں لکھا، میرے محبوب نے کسی سے نہیں پڑھا، خود اللہ کی ذات حضور کو قرآن پڑھاتی رہی۔ تو یہاں پر فرق کرنے کی حاجت ہے۔ معاذ اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو لکھنا نہ آتا تھا، میرے آقا کو لکھنا بھی آتا تھا۔ اچھا حضور نے لکھا بھی ہے، اعلان نبوت کے بعد بعض حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکھا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کفار نے کہا کہ اس صلح نامہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کافر کہنے لگے اس میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اگر ہم نیچے دستخط مہر لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے اس سارے خط کو تسلیم کر لیا، ہم تو محمد کو اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کرتے، تم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، لہٰذا اس کو مٹاؤ۔ جب کفار نے یہ مطالبہ کیا، حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اے علی، یہ جو میرا نام تم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا، اس کو مٹا کر یہاں محمد بن عبداللہ لکھ لو، تاکہ کوئی لڑائی کا معاملہ ہی پیش نہ آئے۔ وہ نہیں مانتے، کافر ہیں، مجھے رسول نہیں مانتے، نہ مانے، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا عشق اپنا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا امہو کا ابدا، یا رسول اللہ علی کی کہاں جرت کہ آپ کا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو اور علی آپ کا نام مٹاتا پھرے؟ یا رسول اللہ مجھ میں یہ طاقت اور پاور نہیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہو اور علی مٹا دے۔ آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں مسجدوں سے یا رسول اللہ مٹا کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو کافروں کا مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول کا نام مٹا دیا جائے، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا نام مٹا دیا۔ میں کہتا ہوں تم نے یہاں سے مٹا دیا ہے تو اللہ نے وہاں سے بھی مٹا دیا ہوگا۔ حضرت علی کی سنت تو یہ ہے کہ میرے آقا کا جہاں نام لکھ دیا جائے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ کا مبارک نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو اور میں مٹا دوں۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی اچھا وہ خط مجھے دکھاؤ، وہ تحریر مجھے دکھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط محمد الرسول اللہ مٹانے کے بعد کاتب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد بن عبداللہ، میرے آقا نے خود اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ وہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ہم کہتے ہیں حضور کو لکھنا آتا تھا۔ نہ لکھنا نہ علم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر حضور نے نہیں لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ کوئی بکواس یہ نہ کرے کہ حضور خود گھر بیٹھ کر قرآن لکھ کر آ کر لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کی حکمت یہ تھی اے محبوب آپ اپنے ہاتھ سے نہ لکھو، ہم آپ پر قرآن نازل کرتے رہیں گے، آپ اپنے صحابہ کو لکھواتے رہنا تاکہ کوئی شک کرنے والا اس شک میں بھی مبتلا نہ ہو کہ اللہ کا رسول خود گھر بیٹھ کر قرآن گھڑ لیتا ہے۔ تو ایک ہے نہ لکھنا، دوسرا ہے لکھنا پڑھنا نہ آنا۔ اگر کوئی لفظ امی کا مطلب یہ کرتا ہے کہ حضور کو معاذ اللہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یہ میرے آقا کی ذات میں عیب تلاش کرنے والی بات ہے۔ میرے آقا ہر عیب سے منزہ اور مبرہ بنا کر کائنات کے اندر بھیجے گئے۔ اچھا اللہ اپنے محبوب کو پڑھاتا رہا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ضروری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح ہم اپنے استاد سے پڑھتے ہیں حضور بھی اللہ سے ایسے پڑھتے رہے۔ ہمارا پڑھنا اور حضور کا پڑھنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور ہماری طرح نہیں پڑھتے رہے، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ پیپر دیا، پیپر کی تیاری کی، پیپر دیا، امتحان دیے، بھول گئے۔ اگلے سال کی تیاری کی، پچھلے سال کیا پڑھا تھا بھول گئے۔ ایک سمسٹر کی تیاری کی، امتحان دیا، اگلے دوسرے سمسٹر میں آئے پہلا بھول گئے۔ ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ میرے آقا کی کیا شان ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ایسا علم عطا فرمائیں گے آپ کا علم بھولنے کے عیب سے بھی پاک ہوگا۔ حضور کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا
भूलने के ऐब से पाक है, हमारा इल्म भूलने के ऐब के साथ होता है। मेरे आका का इल्म भूलने के ऐब से भी मुनज़्ज़ा है। सनुक़रिउ का फला तंसा, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा कर बता रहा है, ए महबूब जो इल्म हमने आपको अता फरमाया वो भूलने के ऐब से पाक है। आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हमारे पढ़ने में और अल्लाह के पढ़ाने में, हमारे पढ़ने में रसूलुल्लाह के पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा इल्म अता फरमाया जो कभी भूलने वाला न था। अच्छा, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबी अल उम्मी। कुरान में अल्लाह ने हुजूर के 3 नाम जिक्र किए, अर्रसूल, अन नबी, अल उम्मी, तीनों को इकट्ठा जिक्र किया। रसूल, कैसे रसूल? अन नबी, जो कि नबी भी हैं। नबी किसे कहते हैं? नबी नाबाउन से है। नाबाउन का मतलब है खबर, ऐसा नबी जो बाखबर हो। अच्छा, अर रसूल अन नबी अल उम्मी, वो कैसा बाखबर है? लोगों से खबरें लेकर नहीं, उसको खबरें अल्लाह देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है कि मेरे महबूब अल्लाह से पढ़ते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का ये मकाम था। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब बाज़ मुनाफिकीन ने सवाल करना शुरू कर दिए कि फ़लाँ चीज़ बताओ, फ़लाँ चीज़ बताओ, फ़लाँ के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, फ़लाँ के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं। जब मुनाफिकीन ने हुजूर से सवाल करना शुरू किए ना, मेरे आका जलाल में आए, मिंबर पर जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलूनी अम्मा शिअ्तुम, फरमाया पूछो, मैं मुहम्मद तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अब हुजूर जलाल में है। एक बैठा था मुनाफिक, खड़ा हुआ, कहने लगा, अच्छा आप ये बताएं, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, मेरा अंजाम क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, अन्नार, तू जहन्नमी है। हुजूर की मजलिस में बैठकर बंदा जहन्नमी है, तो मालूम हुआ कि अगर बंदा दिल से हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत नहीं करता, मेरे आका की मजलिस में बैठा हो तो मुनाफिक है। वहीं बैठा था, खड़ा हुआ और कहने लगा, बताएं मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? फरमाया, तू जहन्नम में जाएगा। बैठ गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा खड़े हुए, हुजूर के साहबी हैं। लोग इनको इनके वालिद के मुतालिक ताने देते थे कि तू अपने बाप का नहीं है। इन्होंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, हुजूर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। सारे बैठे हैं, सबके सामने वजाहत हो जाएगी मैं किसका बेटा हूँ। खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मन अबी, हुजूर ये तो बताओ मेरा बाप कौन है? मेरा आका ने फरमाया, अबू का हुज़ैफ़ा, तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। अच्छा, मेरे आका का जलाल, हुजूर बार बार फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी सलूनी। सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन की आंखों से आंसू रवाना है कि मेरे आका जलाल में है, पता नहीं क्या बनेगा। तो मेरे आका बार बार पूछ रहे, पूछो भाई, सवाल करो। अब उस वक्त किसकी जुर्रत होती कि हुजूर के सामने आता? मेरे आका के गुलाम हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, हुजूर की बारगाह में आए। अंदाज देखना, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 92 है। बुखारी शरीफ के शुरू में ये हदीस मौजूद है। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अंदाज क्या था? जिस तरह ऊंट अपने अगले घुटने जमीन पर रख देता है ना, हजरत उमर ने अपने घुटने जमीन पर रखे। फबारका उमर अला रुकबतैहि, हदीस के अल्फाज है, हजरत उमर बिन खत्ताब घुटने जमीन पर रखकर हाथ बांधकर हुजूर के सामने बैठ गए और जुमले बड़े अच्छे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज की, रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हो गए, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गए। या रसूल अल्लाह, आपके नबी होने पर हम राजी हो गए। या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह के रब होने पर कोई एतराज नहीं, दीन के इस्लाम होने पर कोई एतराज नहीं, आपके इल्म में कोई शक नहीं, आप अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। मेहरबानी फरमाए, गुस्सा और जलाल मुबारक जो है इसको खत्म फरमाए। बाज मुनाफिकीन ने बकवासात की हैं आपके इल्म के मुतालिक। जब हजरत उमर ने यह कहा तो मेरे आका ने सुनो उस वक्त क्या फरमाया था। फरमाया, उमर अगर तू ये बात न करता, मुझ मोहम्मद की ये शान है, जब लोग मुझसे जन्नत और जहन्नम के मुतालिक पूछ रहे थे, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को उठाकर इस साथ वाले बाग में रख दिया था। अल्लाह ने फरमाया, महबूब लोग पूछ रहे हैं ना जन्नत के मुतालिक, लोग पूछ रहे हैं ना जहन्नम के मुतालिक, ऐ महबूब जन्नत देखता जा, गुलामों के सवालों का जवाब देता जा, जहन्नम को देखता जा, लोगों के सवालों का जवाब देता जा। मेरा रब तो वो है जो
اپنے محبوب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ ساتوں آسمانوں سے پار جنت کو اٹھا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، حضور نے فرمایا ساتھ والے باغ میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا تھا، کس لیے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، محبوب دیکھتا جا اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا جا۔ یہ ہے میرے آقا کا علم، اللہ نے کیسا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ بھی سیاسی تک کی حدیث ہے، فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، میرے آقا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جب سے دنیا بنی قیامت تک جو کچھ ہو چکا، بما کانا و بما ہوا کائنن، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، اس موضوع پر میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ممبر پر جلوہ گر ہوئے، خطاب شروع ہوا ہے، خطاب دیتے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی، میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، پھر خطبہ شروع، عصر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، عصر کے بعد حضور کا خطاب شروع، سورج غروب ہو گیا، سارا دن میرے آقا خطاب کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس ایک دن کے خطبے میں اللہ کے رسول نے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا ایک دن میں اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ حضور کا علم، میرے آقا کی شان جوامع الکلم ہے کہ حضور کے جملے چھوٹے ہوتے تھے، مفہوم بڑا ہوتا تھا۔ یہ میرے آقا کی شان تھی کہ حضور 2 جملوں میں پورا سمندر علم کا عطا فرما دیتے تھے۔ اس ایک دن کے خطبے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی قیامت تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا، سارا علم اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا۔ آگے فیصلہ بڑا پیارا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کی جماعت میں ہم اس صحابی کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے جس صحابی کو حضور کے اس دن کا خطبہ اور تقریر سب سے زیادہ یاد تھی۔ یعنی صحابہ فرماتے ہیں حضور نے تو سب کچھ بتا دیا، ہماری عقلیں اتنی نہ تھی کہ حضور کی ساری تقریر یاد کر سکتے، لیکن حضور کے الفاظ میں کیسا علم تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس ایک دن کے خطبے کو جس صحابی نے جتنا زیادہ یاد کیا، وہ صحابی صحابہ میں اتنا بڑا عالم بن کر دنیا میں ظاہر ہوا۔ وہ ہمارے اندر سب سے بڑا عالم اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم والی شان عطا فرمائی تھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ نے ایسا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، اگر کوئی قرآن کے اندر عیب ڈھونڈتا ہے، حضور کی ذات میں عیب ڈھونڈتا ہے، اس کی اپنی ذات میں تو عیب ہے۔ قرآن بھی ہر عیب سے پاک ہے، میرے محبوب کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔